بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا، وماتوا وهم کفار، اور ان کو موت آئی اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم، یہی ہیں جن پر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب کے سب لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی ان پر عذاب میں سے، ولا هم ینظرون، اور نہیں ان کو مہلت دی جائے گی، وإلہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود وہ اکیلا واحد ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو، مگر وہی، الرحمن، جو مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے 163 تک ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کو چھپانے والے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو چھپانے والوں پر لعنت کا ذکر تھا، اور پھر اس لعنت سے کون لوگ ہیں جو بری الذمہ ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا، وہ جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے، اور پھر اپنی اصلاح کر لی، تو رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ میں تو توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی مہربان ہوں۔ لیکن اگر حق کا انکار کر دیا، ان الذین کفروا، حق سامنے آئے اور اس کا انکار کر دے، وماتوا وهم کفار، اور پھر ان کو موت بھی کفر پر آئے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ گزشتہ آیت میں تھا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، جو حق کو چھپانے والے ہیں ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کی لعنت ہے ان پر، صرف انسان نہیں، جو جانور ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں، کیونکہ انسان کے گناہوں کا وبال ان پر بھی پڑتا ہے، تو اس لیے پھر یہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا حق کا اور پھر اسی انکار پر ان کو موت بھی آ گئی، تو یہ ہے لعنت کے مستحق، اور یہ لعنت ایسی نہیں ہوگی کہ دن دو دن کی ہوگی، فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ لعنت یہ کس پر لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف کافر، اور وہ کافر جس کو کفر پر موت آ جائے، جب تک زندہ ہے اس وقت تک آپ کافر پر بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے وہ مسلمان ہو جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، شیطان چونکہ مردود ہے اور اس کا کفر یقینی ہے، تو شیطان پر آپ لعنت یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالم پر لعنت ہے، کوئی بھی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے پر لعنت ہے، کوئی بھی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں لعن اللہ من سب والدیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کون ہے؟ یہ رسول اللہ مبارک کے ارشادات ہیں۔ تو اس طرح تو لعنت کر سکتے ہیں، لیکن ایک فرد کو خاص طور پر اس کو متعین کر کے جب ایک کافر پر آپ لعنت نہیں کر سکتے اس کی زندگی میں، تو پھر مسلمان پر لعنت لکھ دی لعنت ہے۔ اور بندے خدا ایک دوسرے دو سے تو کام گزارا نہیں ہوتا نا، پوری 1,00,000 لعنت بھیجتی ہے عورت ہر وقت۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو مردود کا لفظ ہے، مردود، یہ بڑا مردود ہے، نہیں، یہ بھی اس کے ہم معنی لفظ ہے لعنت۔ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور، البعد من الرحمہ، کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور، تو رحمت سے دور کرنے والے میں اور آپ ہیں۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط ہونی چاہیے کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جی جو شخص، مثال کے طور پر جو شخص 2 نمبری کرتا ہے اس پر کیا ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن ایک فرد کو متعین نہیں کر سکتے کہ اس فلاں شخص پر لعنت نہیں، جب تک کہ اس کا کفر پر اختتام نہیں ہوتا، خاتمہ کفر پر نہیں ہوتا، اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ بہرحال فرمایا خالدین فیہا، یہ اللہ کی اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ جب کفر پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو پھر اس کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان کو مہلت۔ تو یہ ہے بس، یہ دنیا کی زندگی ہے مہلت۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا وہ واحد لا شریک ہے، واحد، اکیلا۔ کیسا اکیلا؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ یا بھائی معنی واحد کہ کوئی نہیں تھا، هو الاول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، اس میں بھی وہ کیا ہے؟ واحد ہے، کہ کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو وہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس میں وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا عبادت کا مستحق صرف وہ ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ واحد ہے۔ الہکم الہ واحد، یا الہ کا معنی ہے محبوب، اور حقیقت میں محبوب حقیقی وہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، آمین کہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، عجیب بزرگ گزرے ہیں، وہ الہ کا معنی کرتے ہیں منموہن، ہندی کا معنی ہے یعنی محبوب، جس پر انسان عاشق ہو، اور وحدہ لا شریک پر جو کائنات کا حسن کا مالک وہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ واحد ہے، اس کے سوا لا الہ، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کیسی ہستی
فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اس کا فیضان عام ہے، کافر بھی اس کی رحمت سے کیا ہے؟ مستفید ہو رہا ہے، ظالم بھی ہو رہا ہے، اس کا مطیع اور فرمان بردار بھی ہو رہا ہے، نافرمان بھی ہو رہا ہے، لیکن رحیم صرف آخرت میں ہوں گے کہ اس سے صرف اور صرف اس کی رحمت سے مستفید مومن ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ مبارک دعا فرماتے ہیں اللہم یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ رحیم میں الفاظ کم ہیں تو رحمت بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ رحمان کے الفاظ زیادہ ہے تو اس میں معنی بھی زیادہ ہے، تو دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگی؟ خاص ہوگی۔ ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہوگی، وہاں تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ مشرکین و کفار کے لیے پھر رحمت دنیا میں ہے، رب العالمین کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کوئی پابندی؟ یہ رحمت ہے اس کی، اس کے فیضان رحمت ہے جس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا هو الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی یہ آیت اور سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس نام کو لے کر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ایک ہی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری سورہ آل عمران کی اس کے بعد جو دوسری سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان دونوں آیتوں میں جب بھی کوئی پریشانی تکلیف ہو ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نصیب۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔